آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو، بلکہ کن سے خطاب فرمایا؟ ایمان والوں سے، ہم مسلمانوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا علماء فرماتے ہیں درود و سلام بھیجنا ایک ایسا عمل ہے حضور کی ذات پر جو اللہ پاک بھی فرما رہا ہے، اس کے معصوم فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر آپ کی میری عادت درود و سلام پڑھنے کی ایسی ہو کہ اس شاعر کی اس شعر کی مصداق ہم بن جائیں، کیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی علی کہتے کہتے، اور اس آیت کا ترجمہ ایک شاعر نے اس صورت میں کیا، کیا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، ہم سب چاہتے ہیں ہمارا بھلا الحمدللہ، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے چاہے اسے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور جب بھی درود و سلام پڑھنا ہے نا، کہاں سے پڑھنا ہے بتائیں؟ تسبیح سے پڑھنا، انگلیوں سے پڑھنا؟ نہیں، دل سے پڑھنا۔ واہ کیوں؟ کیا بات۔ حضرت سلطان کو فرمایا گیا، آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بڑی پیاری بات کی، اور آپ کا جو پہلا شعر شروع ہوتا ہے الف اللہ چمبے کی بوٹی من میرے بچ مرشد لائی تسبیح پھری پر دل نہ بھیجا۔ جب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، جب بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے تو یہ دل سے پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے واللہ ہم سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کا دیتے۔ پھر آپ کو پتہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اس لیے بابا اپنے حضرت سلطان بہو نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تسبیح پھری تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، وکیل تسبیح پھیر کے چلے کٹے باری کو جنا کٹے وکیل چلیاں بڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا۔ آپ عالم دین بن گئے، آپ حافظ قرآن بن گئے، آپ بہت بڑے انجینئر پروفیسر لیکچرار بن گئے، ارے اس علم کا کیا فائدہ جس نے ماں باپ کا ادب ہی نہیں سکھایا؟ اللہ اللہ۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، وکیل علم پڑھ کے اس نے بڑی پیاری بات کی، نظر پالائی جا جیوے من دائی جار برائی۔ پیارے مسلم بھائی، یہ تو ضمن اشعار ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور حقیقت یہی ہے آپ کا میرا یہاں آنا مقصد کیا ہے؟ پہلا کوئی بھی نیک عمل ہوا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ ہماری اس محفل میں آنے کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا، ثواب کی۔ اگر میں جب کو میاں برادران کو برہم دکھانے کے لیے یا کسی کو بھی، یا حافظ صاحب کو، یا چلو جی حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھوڑا ان کی حوصلہ افزائی کرنا دکھا دیں، نہ یہ نہیں۔ اگر یوں
کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب نہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں موت میں بھی ہو جاتی ہے، لوگ جنازوں میں آتے ہیں، گلخانیاں جلیسوں وغیرہ میں آتے ہیں، وہاں بھی معاف کیجیے گا، ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی۔ یار وہ میرے ماں باپ کے جنازے میں آئے ہیں، چلو میں بھی شرکت کراتا ہوں، شکل دکھا نہ، پھر کیا ہوگا؟ ثواب نہیں ملے گا۔ تو خدا دا جب بھی کسی بھی نیک عمل کے لیے جائیں، آپ نیک عمل کریں، نیت ہماری کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ بخاری مسلم کی پہلی حدیث ہے، اس کا یہ کچھ حصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے آقا اسلام نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے بیان کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی ثواب کی نیت سے ختم قرآن پاک کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ محفلیں کوئی عام محفلیں نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے امام اور بہت بڑے آپ محدث اور بہت بڑے آپ امام گزرے۔ آپ کی مسجد میں ختم قرآن پاک کی محفل جاری تھی، دہلی کی جامع مسجد، بہت بڑی جامع مسجد ہے، آپ کو جامع نصیب ہو اور مسجد دیکھنا نصیب ہو، بہت بڑی مسجد ہے دہلی کی، یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے لاہور کی بادشاہی مسجد ہے۔ وہاں ختم قرآن کی بہت بڑی محفل ہو رہی تھی۔ حافظ الحدیث جناب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ختم قرآن کی محفل، قرآن پاک کا ختم، یہ محفلیں کوئی عام محفل نہیں۔ ہم ان محفلوں کو شادی بیاہ والی محفل سمجھ کر نہ جائیں گے، میں اور آپ اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کر باوضو طریقے سے جایا کریں۔ کیوں؟ یہ وہ محفلیں ہوتی ہیں، محبوب کی محفل تو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں علماء فرماتے ہیں یہ محفلیں وہ ہوتی ہیں کہ جن محفلوں میں سرکار کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محفل جاری تھی اور اپنے عروج پر تھی، یعنی یہ گندمی رنگ کی بڑی قد و قامت والی ایک شخصیت ہے، اور انہوں نے آتے ہی شاہ عبدالعزیز سے پوچھا، حضور یہاں ابھی کوئی ہستی تشریف نہیں لائی؟ انہوں نے کہا کہ کیسی ہستی؟ اب پتہ ہے وہ آنے والی ہستی کون تھی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ آنے والی ہستی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا حضور جن ہستی کا آپ ہم سے تذکرہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ہستی ابھی تشریف لائی یا نہیں لائی؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر تھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے سچے اور پکے غلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مسجد میں آج ختم قرآن ہے، میں بھی چاہوں گا اے ابو ہریرہ تم بھی تشریف لائیں، اے ابو ہریرہ تم بھی وہاں حاضری کیجیے۔ یہ ختم قرآن کی محفلیں کوئی عام محفل نہیں ہوا کرتی۔ ارے کیا پتا، ہمیں نہیں پتا کون گدڑی کا لال بیٹھا ہو، کون اللہ والا بیٹھا ہو۔ ہاں علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ کے 40 نیک بندے وجود ہوں، اس میں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہو، اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور آج کی رات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کمال فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اور کسی بھی امت کو یہ شب قدر عطا نہیں کی گئی، یہ تحفہ اگر دیا گیا تو امت محمد دیا گیا۔ شب قدر کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر میں آپ نے سنا اس میں کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے آتے ہیں، والروح کے آگے الفاظ ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس، کیونکہ آج 27ویں کی رات ہے، ہو سکتا ہے شب قدر کی رات ہو۔ ہاں علماء فرماتے ہیں، علماء کی اکثریت اس طرف ہے کہ جب بھی شب قدر کی رات آتی ہے وہ 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج شب قدر کی رات ہو، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ خاص تحفہ عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے شعبۃ ایمان کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فوج
فرشتوں کی فوج لاتے ہیں اور آپ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں, وہاں ایک سبز جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور پھر تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تمام زمین میں پھیل جاؤ اور ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو بیٹھے کھڑے اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو. اور یہ پتہ کب تک رہتا ہے؟ یہ صبح چمکنے تک یہ فرشتے ہم جو دعائیں کریں گے آج رات, دعائیں مانگیں گے, گناہوں سے معافی مانگیں گے, یہ ساری جو رات ہے عبادت میں گزرے ہماری, تو انشاءاللہ فرشتوں کی دعائیں قبول ہی قبول ہے, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں. فرشتے معصوم ہیں, اللہ کے انبیاء معصوم ہیں. اور آج ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ یار مولانا صاحب سے دعا کروائیں, یار امام صاحب سے دعا کریں, کیوں یار یہ نیک لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, میں اور آپ گناہگار ہو سکتے ہیں, فرشتے اور انبیاء گناہگار نہیں ہو سکتے. آپ اندازہ کریں, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آمین کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر, فرشتے بھی آمین ہماری دعاؤں پر کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی کھڑا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرو, اور جو شب قدر میں عبادت کرے ان سے سلام و مصافحہ بھی کرو. اللہ کے ان فرشتوں سے سلام و مصافحہ ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سے رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو خطبے میں ایک آیت تلاوت کی وہ درود و سلام کے حوالے سے تھی. میں اور آپ کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں. یاد رکھیے, درود و سلام پڑھنے میں آپ مختلف روایات پر عمل کیا کریں. جیسے ایک روایت ہے جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بروز قیامت کی شفاعت کروں گا. اس طرح فرمایا جس نے میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھا, میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. 100 مرتبہ درود پاک کے اپنے فضائل ہیں. جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا. جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, علماء فرماتے ہیں, حضور کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت بھی اپنا ٹھکانہ نہ دے گا. اب آپ غور کریں, ہم درود ویسے پڑھتے رہتے ہیں, کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں, 1000 بار, 2000, 500 بار, ٹھیک ہے, اس کا بھی ثواب ملے گا, مگر کوشش کریں حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں. اب یار میں یہ 10 مرتبہ پڑھ رہا ہوں, اب میں 50 مرتبہ والی جو حدیث ہے اس پر عمل کرنے کے لیے 50 بار پڑھ رہا ہوں. اب یہ جو 100 بار کی فضیلت ہے کہ متعدی دور ہو جائے گی, میں اس بار پڑھ رہا ہوں. اب جو 1000 والا ہے نا, جو اس میں نے ابھی آپ کو فضیلت بیان کی, میں اب 1000 بار درود پاک پڑھوں گا. کیا ہوگا؟ حضور کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا اور درود و سلام پڑھنا بھی ہمارا ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں, پوری زندگی میں جب انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جو بھی اللہ تعالیٰ اسے زندگی دیتا ہے اس کے سمجھو مرنے تک جو ایک پورا یہ پیریڈ ہے, ایک بار پوری زندگی میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ فرض ہے, واجب کا ہے. آپ اور میں محفل میں بیٹھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی بار کسی نعت خوان نے یا کسی خطیب صاحب نے نام لیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ واجب ہے, ایک بار محفل میں. اب بار بار حضور علیہ السلام کا نام آ رہا ہے, جیسے میں لے رہا ہوں, تو اب حضور کی ذات پر نام سن کر درود و سلام پڑھنا یہ مستحب ہے. ہاں, میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے, بدبخت ہے وہ اپنا, کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک. کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں. جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہو, ہم لکھیں پڑھیں سنیں تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ یا لکھ لیا کریں. اب بھی درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. خطبے میں میں نے ایک دوسری آیت تلاوت کی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو, نہیں سنا ہو, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے یا وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. پیارے اور محترم اسلام بھائیوں, آج ہماری بدقسمتی, ہمارا مسلمان نمازوں سے دور ہے. میرے بیان کا اینڈ چل رہا ہے, صرف نماز کے حوالے سے آپ کو ذہن دے کر پھر انشاءاللہ جو بھی سلسلہ ہوگا وہ ہمارے قاری سے چلائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے, فرض کیا گیا ہے, مقررہ وقت میں فرض کیا گیا ہے. مگر افسوس آج ہماری مسجدیں ویران ہیں,
गुनाहों के अड्डे आबाद हैं। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम फरमा गए अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। फरमा गए अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। तो इसी तरह मेरे आका का फरमान है जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक को रखा गया है। वाह वाह मगर अफसोस आज अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद खुर्शीद है माशाल्लाह बन गई, ज़ेर तमीर है, मज़ीद काम इसका जारी है। जिन्होंने तामुन किया माशाल्लाह जुल्फ़कार भाई, उनके जितने भी मियां साहब बिरादरान, जी जी सब ने माशाल्लाह ये सिलसिला किया, जिन्होंने भी जिस तरीके से इसके साथ हो सकता है तामुन किया हो, अच्छा इन्हीं का है माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मुझे वो हदीस याद आ रही है, सुभान अल्लाह, ये इस हदीस का मिस्ताक बन गए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए जहाँ भी मस्जिद तमीर हो ना, कुछ न कुछ अपना हिस्सा डाल दिया करें। मुझे रुकन शुरा क़ारी सब की बात आ रही है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। इससे पहले ये हदीस सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए वाह वाह परिंदे की घोंसले जितनी मस्जिद बनाई अल्लाह है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में महल बनाए। सुभान अल्लाह परिंदे का घोंसला कितना अल्लाह सुभान और अल्लाह उसके बदले क्या दे रहे हैं? महल। और आपको पता है एक जो जन्नती है, आम जन्नती, छोटा जन्नती, जो जन्नत में जाएंगे हम, जो एक आम जन्नती हुआ जिससे एक जन्नत मिलेगी, और जन्नत में पता है कितनी जन्नत मिलेगी, जमीन मिलेगी एक जन्नती को, जो एक छोटा जन्नती होगा, क्योंकि हर किसके अपने दर्जे होंगे, आला दर्जे वाले भी होंगे। तो जो छोटा जन्नती होगा ना, उलमा फरमाते हैं उसे इतनी जमीन जन्नत में मिलेगी 1000 साल की मुसाफत तक बंदा चलता रहे, जमीन कम नहीं होगी, इतनी जन्नत दी जाएगी। तो उलमा फरमाते हैं वहाँ भी बगात होंगे। वो कैसे होंगे? वो बगात हम जमीन में रहकर लगाएंगे। क्या? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्फाज कहते हैं और जन्नत में अपने दरख्त लगवाते हैं। अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है। हम मस्जिद में एक ईंट लगाएं, एक घोंसले के एक परिंदे के घोंसले जितनी हम मस्जिद बनाएं, अल्लाह हमें महल अता फरमाए। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, वो बड़ा अजीम फजल वाला है, वसअत वाला है। देखिए एक आम छोटी जन्नती को 1000 साल की मुसाफत जितनी जमीन अता फरमा रहा है, तो एक आला जन्नती को क्या आलम होगा। याद रखिएगा जन्नतें 8 हैं। कितनी जन्नतें? दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल सलाम। अब हमें क्या पता है सबसे आला जो जन्नत है वो जन्नतुल फिरदौस है। आज मैं और आप प्लानिंग करते हैं यार DHA में जगह मिल जाए, यार सिटी हाउसिंग स्कीम में मिल जाए, यार प्लाट अच्छा तो ये प्लानिंग तो वो प्लानिंग। कभी घर में बैठ कर ये हमने प्लानिंग की है, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, चाचा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, भाई ये बताओ कौन सी जन्नत में जाना है? सुभान अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जाना है, जन्नतुल नईम में जाना है, दारुस सलाम में जाना है, कौन सी जन्नत में जाना है? अल्लाह से कौन सी जन्नत लेनी है? अरे मेरी और आपकी तमन्ना तो ये हो कि वो जन्नतुल फिरदौस जहाँ मेरे और आपके आका हो। अल्लाह हमें जन्नत में जन्नतुल फिरदौस वो अता फरमाए जहाँ आपके और मेरे आका होंगे। इसलिए उलमा ये दुआ भी करते रहते हैं, या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो हमारी प्लानिंग आखिरत की तरफ भी हो। दुनिया की तो हम सारे मामलात करते हैं, उलमा फरमाते हैं दुनिया इतनी सी है और आखिरत इतनी बड़ी। सुभान अल्लाह दुनिया जो इतनी सी है उसके लिए हम इतना सोचते हैं, और जो इतनी बड़ी आखिरत है उसके लिए हम इतना सोचते हैं। मुझे आप दिल पे गौर करें, आपने दिल पे, मैं भी हाथ रखा, कभी हमने ये किया मशवरा करने तो कौन सी जन्नत में जाना है? शायद कभी नहीं किया हो। तो जन्नत के हवाले से भी सोचे, आखिरत के हवाले से भी सोचे, कब्र के हवाले से भी सोचे। मगर वही बात, सबसे पहले नमाज, क़यामत के दिन भी सबसे पहले जो बंदे से सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम का जलवा पाक दिखाया जाएगा, या हज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी, ये सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में तू क्या करता होगा, क्या कहता था? अगर हम हज़ूर की जिससे अपना ये जो आपका फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर हम नमाज पढ़ने वाले होंगे, हजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले होंगे, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाले होंगे, तो हम तो कहेंगे हुआ रसूलुल्लाह, अरे ये तो वही है जिनकी में नमाज आंखों की ठंडक वो पढ़ा करता था, जिन पर मैं जुम्मा के दिन खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ा करता था, अरे जिनकी सुन्नतों पर मैं अमल किया करता था। अरे ये तो वही आ गए, आज ये आका मेरी खबर में। सुभान अल्लाह। अगर हम नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे, हजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर अफसोस,
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی منازل میں بھی کامیاب۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں، آپ جب کسی کی قبر پر جاتے یا قبرستان پر جاتے تو آپ اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، قبر کی مٹی بھی نم ہو جاتی۔ کہا جاتا کہ حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ قیامت کے حوالے سے تو اس حوالے سے نہیں ہوتا، اب اس حوالے سے قبر پر جب آپ کی حاضری ہوتی تو آپ بہت روتے۔ کہا کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب۔ تو پیارے اسلام بھائیو، نماز کی پابندی کریں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقہ امیر العثمان بڑی پیاری بات کہتے ہیں ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں ہم نیازی ہیں، یعنی نیاز کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ اہل سنت پر یہی پھر بعض لوگ کہتے بھی ہیں وہ تم میلاد کی محفلیں سجاتے رہتے ہو، یہ کرتے رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ نہ الحمدللہ ہم نمازی بھی ہیں۔ جو میرے مسلمان، جو میرے بھائی آئے ہوئے ہیں وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، خدا آج سے توبہ بھی کریں اور نمازوں میں اب سستی نہیں کرنی۔ یہ ختم قرآن پاک کی برکت سے نیت کریں کہ انشاءاللہ میرے جو آقا کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میرا رب بھی فرما رہا ہے کہ مسلمانوں پر نماز وقت مقررہ فرض کی گئی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ ہے۔ اور کتنی بار فرمایا گیا زکوٰۃ کے ساتھ ہے نماز کا ذکر کیا گیا، اور ان نماز کا کئی بار قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، نماز کو اہمیت دے، پہلی ہماری اہمیت یہی ہو۔ آج دیکھیں نا ہمارا بچہ اسکول نہ جائے، کالج نہ جائے، ہم انہیں مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میری اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ کر نماز پڑھاؤ، ہلکی پھلکی مار کر جو نا اس کو نماز پڑھاؤ۔ آج ہمارا بچہ کوئی نقصان کر دے، ہمارا کوئی دنیاوی، تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اسکول نہ جائے تو پوچھتے ہیں، اگر نہیں پوچھتے تو نماز کا نہیں پوچھتے۔ مثال کے طور پر آج کل نماز کا ٹائم سحری کی وجہ سے یعنی رمضان کی وجہ سے جلدی ہو رہی ہے، ورنہ سمجھیں کہ 5:30 اس طرح تقریباً ہوتی ہے یا 5 بجے قریب ہوتی ہے۔ وہی بچہ جو ہمارا سویا ہوا ہے ہم اسے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، ٹھیک 1 یا 2 گھنٹے کے بعد سکول کے لیے بابا بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ماما بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے سکول بھیج رہے ہوتے ہیں، مگر افسوس نماز کے لیے ہم اسے نہیں اٹھاتے۔ سب ہو سکتے ایسا نہ کرتے ہو، مگر اکثر مسلمانوں کی خود بھی نماز نہیں پڑھتے، اولاد بھی سو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، لوگ جو یہ کہتے ہیں یار میں کیوں اپنی اولاد پر سختی کروں، یار میری اولاد نماز پڑھ لے گی۔ یاد رکھیے گا جو اولاد آپ کی زندگی میں نماز نہیں پڑھ رہی وہ آپ کے مرنے کے بعد کیا پڑھے گی؟ جو آپ کی زندگی میں نماز نہیں پڑھ رہی وہ آپ کے مرنے کے بعد کیا کرے؟ وہ کیا آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ دے گی؟ وہ کیا آ کر آپ کے لیے دعا کرے گی؟ کیا سورہ یاسین سورہ ملک یہ چیزیں پڑھے گی؟ نہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو نیکیوں کی طرف لگا جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، آپ قبر میں ہوں گے، آپ کا بیٹا دنیا میں رہ کر جب بسم اللہ پڑھے گا وہ رحمان عرش کا مالک پھر قبر میں ہم پر رحم فرمائے گا اور ہم میں بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کام چھوٹتے ہیں تو چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ یہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بھی عرض کروں گا نماز دیکھا نہیں پڑھنی، نماز سیکھ کر پڑھیں۔ آپ قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ ماشاء اللہ امام ہیں، یہ ماشاء اللہ حافظ آدمی ہیں، ان کو آپ ایک بار اپنی نماز سنا دیں۔ بعض کو انسان کئی غلطیاں کر جاتا ہے۔ میں موٹا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز جہاں فرض ہے نا، نماز کے اندر 7 فرض ہیں، نماز میں 6 شرائط ہیں، نماز کی تقریباً 30 واجبات ہیں، نماز کی جو 92 کے قریب سنتیں ہیں، اسی طرح مکروہات ہیں، اور 32 کے قریب ایسی باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، کیسے کرنا ہے؟ بعض جسم کے ایسے اعضاء ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح توجہ کر کے نہ دھویا اور وہ خشک رہ گئے تو وضو اور غسل نہ ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں جو آپ اپنے امام صاحب سے سیکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی کافروں میں آ کر سیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ابھی 1 ماہ کا اعتکاف بھی جاری تھا، پہلے 20 نفلی ہوتا ہے، پھر آخری 10 دن سنت اعتکاف۔ ماشاءاللہ پہلے تقریباً 300 کے قریب افراد تھے، ابھی جو اس وقت تعداد ہے سنت اعتکاف اور یہ 1 ماہ کے ملا کر تقریباً 1800 کے قریب ہے۔ کیا مقصد کیا ہے دعوت اسلامی کا؟ یار یہ نوجوان آ جائیں کچھ سیکھ جائیں۔ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، ہمارے یوسف بیٹھے ہیں، فضیل بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی پہلے اس ماحول میں نہیں تھے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا نیک ماحول ملا، آج آپ کو ہم دعوت دے دیں، آپ بھی آئیں،
اور وقت ہے، آ جائیں. اب وہ وقت نہیں رہا، اب ہم قرب قیامت میں چل رہے ہیں. کئی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بس بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی تھیں. ہاں وہ سنتے تھے مسجد میں گانے بازی بجیں گے. آج ہمارے موبائل بھی نہیں چل، بعض وقت گانے بھی بج رہے ہوتے. مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی. آج آپ دیکھیں سیاسی خوش خبری میں لوگ لگے اور کہا گیا ان کو آخرت سے کوئی کام نہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو پیارے اسلام بھائیو، یہ کیا کب ہمارا ذہن بنے گا؟ جب میں اور آپ نیک ماحول سے وابستہ ہوں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، الحمدللہ ہمیں نیک ماحول ملا تو میں بھی یہ پسند کرتا ہوں آپ سب بھی اس نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ معاف کرے تو آپ کی دنیا نہیں چھوٹے گی، بیوی بچے نہیں آپ سے بھاگ جائیں گے. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں ہم کاٹیں گے. آج دیکھنا جگہ جگہ مسلمان بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے دین اسلام پر کما حق کو عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. موٹی مثال دوں، آج آپ غور کریں، میں غور کروں. کتنے دن ہو گئے آج ختم قرآن کی محفل ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کھول کر پڑھا. معاف کیجیے گا، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بعض مسلمان قرآن کھول کر نہیں پڑھتے. اب ایک اور سوال آپ کے لیے کروں، اگر پوچھوں یوں نہ پوچھوں میں کیا بتائیں، میں بھی اپنے دل سے سوال کروں، آپ بھی، کہ آیا رمضان میں میں نے مکمل قرآن پاک پڑھ لی؟ اگر پڑھ لیا تو مبارک ہو، نہیں پڑھا تو میں پریشان ہو جاؤں. یار رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. میرے امام اعظم، میرے جو بڑے، میرے جو اسلاف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا تھا آپ رمضان مبارک میں 61 قرآن پاک ختم فرمایا. 30 دن میں 30 رات میں ایک تراویح. سبحان اللہ. آپ اور میں شاید ہم مکمل قرآن بھی نہ پڑھ سکیں. قرآن بھی ایک بار اپنے قاری صاحب کو سنا دیں اور اپنی نماز بھی سنا دیں، کئی غلطیاں دور ہو جائیں گی. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم بعض لوگوں کی نمازیں قیامت کے دن گندے کپڑے میں لپیٹ کر، رومال میں لپیٹ کر ان کے منہ پر دمائی جائیں. پوچھا گیا وہ حضور کیوں؟ کہا گیا جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ویسے وہ نماز نہیں پڑھتے. نمبر 2 فرمایا گیا، حضور کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن پر لعنت کرتے ہیں. اب کیا ہے، میں اور آپ قرآن درست سیکھ کر پڑھیں، ایسا نہ کہ الٹا قرآن ہی ہم پر لعنت کر رہا ہو. کیونکہ قیامت کے دن یہ رمضان اور قرآن ہماری شفاعت کریں گے، ویسا نہ ہو کہ وہ ہماری شکایت کر رہے ہوں. اللہ پاک مجھے آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.